نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ در سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے خزانوں سے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیاری بہنوں، آپ لوگوں کو ہوسٹ بھائی فیاض ایک بار پھر اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ حضرات صحابہ کرام کے واقعات کا تسلسل شروع ہے، تو اسٹار گڈ ٹی وی کا یہ قدم ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو دین ہے یہ ہماری زندگی میں آئے اور پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آئے۔ اس کے لیے ایک ترتیب ہے، وہ محنت ہے، اور وہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر اور ان کے حضرات صحابہ کرام کے سنت طریقوں ان کے حضرات صحابہ کرام کے طریقوں پہ سے ہی ممکن ہے کہ ہم لوگ انہی طریقے پہ زندگی گزاریں اور اس حساب سے آگے چلیں، تو یہ دین ہماری زندگی میں بھی آئے گا، پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں بھی آئے گا۔ تو آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک حصے کا ہے، اور وہ ایسا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہوتا تھا کہ جب آندھی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی ہم سنیں گے، تو امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، بچوں کی بھی اپنے آس پاس بٹھا لیں اور بچوں کے بھی یہی جذبات بنائیں تاکہ قیامت تک یہ دین پھیلے پھولے اور ہمارے بچے جو ہیں دیندار ہوں اور دین ہی پر جو ان کی توجہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہوں، وہی ترتیب ہو جیسے کہ پہلے آتی رہی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ آندھی کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر یعنی آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرہ کا رنگ فقع ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ، اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش ہو جاتی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو قوم عاد کا حوالہ دیا۔ یہ قوم تھی عاد قوم، جس کا نام تھا عاد۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اسی ہوا کے ساتھ ہی قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا تھا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ۔ ان لوگوں نے، ترجمہ یہ ہے، ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھلائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ تو شیخ صاحب فرماتے میں یہ بھی لکھتے ہیں، یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کچھ معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کی توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغو و تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک واقعے کا جب ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معمول ہوتا تھا، اور جب سورج گرہن ہوتا تھا تو کیا معمول ہوتا تھا، اور جب چاند گرہن ہوتا تھا تو کیا معمول ہوتا تھا، تو وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کو بھی اتنا خوف ہوتا تھا اور وہ ڈرتے تھے۔ آج ہم لوگ اپنا اندازہ خود ہی اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم نبی کے پیروکار ہیں، نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ آیا ہمیں بھی انہی آندھیوں سے اور انہی بادلوں سے اتنا ڈر لگتا ہے جیسے کہ انہیں لگتا تھا، اور ان کو بھی ہمیں بھی ایسا ہی احساس ہے جیسے ان کو احساس ہوتا تھا؟ ہم تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، ہم تو اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی من طلب زندگی، من چاہی زندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ واقعات، تکلیفیں اور صعوبتیں، مصیبتیں ہم پہ آ بھی جاتی ہیں، بجائے یہ کہ ہم لوگ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور عذاب و تکلیف اور موت سے قبل اپنے رب کو راضی کر لیں، اور اللہ کو شکر ادا کریں کہ اللہ کہ آپ نے ہمیں زندگی دی، تو اے اللہ ہماری زندگی کو اپنے فرما برداری میں صرف کر، ہمیں ہر قسم کی ناکامی اور ہلاکت سے بچا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اسٹار گڈ ٹی وی کا یہی مطلب، یہی مقصد ہے کہ دین ہماری زندگی میں آئے، اور ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنے والے بچے بنے، ہمارے بچے بھی دیندار بنے، ہماری مائیں بہنیں بھی دیندار بنیں، ہمارے بیوی بھی دیندار بنے، ہمارے آس پڑوس یار دوست سب دیندار بنے، تو پوری فضا دیندار ہو۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اسی میں کامیابی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی ہوگی، اور آپ بھی مستقبل میں اسی طرح کرتے رہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے ہم سب لوگ۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔